بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے رمضان کی یہ مقدس گھڑیاں ہمیں اہل ایمان کو عطا فرمائی. رمضان اللہ کا اہل ایمان کے لیے بہت بڑا انعام ہے اور خوش نصیب مسلمان اس رمضان میں اللہ کے در سے بہت کچھ پاتے ہیں اور مولا کریم سے سچی صلح کر لیتے ہیں. کیا کچھ ملتا ہے اس رمضان میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کو پتہ چل جائے تو تمنا کرے اے اللہ سارا سال ہی رمضان ہو. ہم جیسے گنہگار بھی اور یہ نوجوان جو اعتکاف بیٹھے ہیں، اگلے دن ایک مجھ سے کہنے لگا اتنا سکون ہے جی چاہتا ہے سارا سال رمضان ہو. جب ہم جیسے گنہگار اس کی برکتیں رحمتیں محسوس کرتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی کا کہنا تو برحق ہے اور سچ ہے کہ اگر میری امت کو اس رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو تمنا کرنے لگے کہ سارا سال رمضان ہو. یہ اس امت کے لیے اتنی بڑی دولت ہے. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہوتی ہیں. رمضان آتا ہے ان کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے. رمضان کے بعد وہ نہیں رہتے جو رمضان سے پہلے تھا. وہ بہت کچھ بدل دیتا ہے یہ رمضان. کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنی دل کی سیاہی کو اپنے اللہ کے سامنے سچی ندامت کے ساتھ پیش کر کے دھو لیا کرتے ہیں. روشن ضمیر بن جاتے ہیں، پاکیزہ دل ہو جاتا ہے، دل میں ہدایت ایمان کا نور روشن ہونے لگتا ہے. کتنے ایسے ہیں کہ انتہائی غفلت کی زندگی تھی، ایسے گناہ کہ تذکرہ بھی آدمی شرما جائے، لیکن ایسی توبہ کر لیتے ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. تو قدردان اس رمضان میں اپنے اللہ سے بہت کچھ لے لیتے ہیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے بد دعا کی، اور ایک بد دعا یہ تھی کہ اے اللہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے، من ادرک رمضان فلم یغفر، رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اے اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے ہاں رمضان آئے اور پھر بھی اس کی غفلت نہ ختم ہو؟ اور پھر بھی وہ اللہ کی در پہ نہ آئے، پھر بھی اسے اپنے کوتاہیوں اور خطاؤں پہ ندامت نہ ملے؟ فرمایا اللہ اسے ہلاک ہی کر دے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ شَقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جس کی زندگی میں رمضان پھر نہ آیا، کہنے میں مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، مسلمانوں کے ہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، سرکاری کاغذوں میں مسلمان ہے، لیکن اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا۔ جو زندگی اس کی 11 ماہ چل رہی تھی، 11 مہینوں میں رمضان بھی وہی زندگی چل رہی تھی، کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ نہ اس کی دل کی دنیا بنی، نہ اس کے اعمال بدلے، نہ اسے شرمندگی ہوئی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ شَقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کوئی ازلی بد نصیب ہی ایسا ہو سکتا، ورنہ ہماری یہ سر کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جن کے لیے 11 مہینے اللہ کے در پہ آنا مشکل ہوتا ہے، ان کو بھی تہجد کی توفیق مل جاتی ہے۔ جن کے لیے قرآن کی چند سطریں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں، انہیں بھی کئی سپارے قرآن سننے کی سعادت توفیق مل جاتی ہے۔ جن کے لیے چند گھنٹے مسجد میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، یہ گناہگار آنکھیں دیکھتے ہیں، وہ آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیتے ہیں۔ جن کے لیے چند گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھنا مشکل ہے، غیر رمضان میں، رمضان آتا ہے انہیں کھینچ لیتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں کھینچ لیتی ہے، اور وہ اللہ کے در پہ آ کے چوکھٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ شَقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو پھر بھی محروم ہو جائے۔ کیسا سخت دل ہوگا اور کیسا زنگ ہوگا اور کیسا اس کا دل مست ہو چکا ہوگا کہ اتنی رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے دامن میں کچھ نہیں آیا۔ ایسے بخشش کے نوازشات کے اعلانات فیصلے ہیں، یہ پھر بھی محروم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کوئی ازلی محروم ہی ہو سکتا ہے، کوئی ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ تو خوش نصیب مسلمان رمضان میں بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے رمضان میں جو ایک بہت بڑی دولت اہل ایمان کو ملتی ہے اور اہل ایمان کو اللہ کے ہاں سے لینی چاہیے، وہ سچی معافی ہے، سچی معافی، کہ اللہ تعالیٰ سے سچی صلح ہو جائے، اور سچی معافی اور سچی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے سچے دل سے اس سے دستبردار ہو جائے۔ اور جو کر چکا ہے دل کی سچی ندامت ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس خوش نصیب کو ان جذبات کے ساتھ سچی توبہ مل گئی، فرمایا یہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا ہے، 80 سال کا ہو گیا ہے، توبہ سچی نصیب ہو گئی، یہ عبادت مل گئی، ایسا ہے جبھی جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہے۔ 50 60 70 سال کی زندگی پر حرف غلط کی طرح قلم پھر جائے گا، اور ایسا کریم داتا ہے صرف معاف نہیں کرتا، ورحمنا، دنیا کی ساری عدالتیں معاف کرتی ہیں، ریکارڈ محفوظ کرتی ہیں۔
اللہ کی مغفرت کا رحمت کا دربار ایسا ہے، معاف بھی کر دیتے ہیں، ریکارڈ بھی جلا دیتے ہیں، کہیں میرے بندے کو کل شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جس زمین پہ گناہ کیا، جن اعضاء سے گناہ کیا، جن فضاؤں سے وہ گناہ اوپر گیا، اللہ وہاں اس مخلوق سے مٹا ہی دیتے، شرمندگی نہ ہو، توبہ سچی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے سچی صلح ہو جائے۔ اور میرے عزیزوں، رمضان کے اصل سیزن ہے ہی یہی، روزے مبارک، سحری بھی مبارک، افطاری بھی مبارک، تہجد بھی مبارک، صدقہ خیرات بھی مبارک، تلاوت بھی بہت بڑھیا، قرآن کی تلاوت سننا بھی بڑی سعادت، یہ ساری عبادتیں مبارک ہیں، اللہ خوب قبول فرمائے۔ لیکن رمضان کی اصل کمائی ہے کہ اللہ کریم سے سچی صلح ہو جائے۔ کاروباری دنیا کے لوگ کچھ اپنے اہداف مقرر کرتے ہیں، اور جب تک انہیں وہ اہداف نہیں ملتے کہتے ہیں سیزن نہیں لگا۔ اچھا خاصا لین دین ہوا، لیکن ان کے طے شدہ اہداف پورے نہ ہو تو کہتے ہیں سیزن نہیں لگا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمانوں کا ہدف رمضان میں اللہ تعالیٰ سے سچی صلح کر لینا ہے، عزم کر لینا ہے کہ اے اللہ اب زندگی تیری فرما برداری کی گزرے گی۔ یہ رمضان کا ہدف ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ ہدف مل گیا اس کی رمضان کا سیزن لگ گیا، کمائی ہو گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں، عمرہ مبارک، اعتکاف مبارک، تلاوت مبارک، تراویح مبارک، روزے مبارک، ساری عبادتیں مبارک، اللہ قبول فرما لے۔ لیکن رمضان کا ہدف جس سے یہ واقعی سیزن لگ جاتا ہے، جو آدمی کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے، رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں واضح فرق، وہ رمضان کا ہدف ہے اللہ تعالیٰ کریم سے سچی صلح۔ اللہ اب تیری فرما برداری کی زندگی ہوگی، اس پہ عزم ہے، یہ طے کر لیا ہے اس نے دن سے۔ اور ان نیکیوں نے اور اس اللہ کی فرما برداری نے اور رمضان کی اطاعت نے اس کی عقل روشن کر دی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے بغیر اس دنیا میں بھی امن اور سلامتی کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ ان نیکیوں اور اطاعت کی برکت سے اس کی عقل روشن ہو جاتی ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اس زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے۔ وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے، اسے ایمانی عقل نصیب ہو جاتی ہے، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اس سے ناراضگی مول لے کر کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ دنیا کے بونے حکمرانوں کو ناراض کر کے کوئی آدمی آرام سے کاروبار نہیں کر سکتا، اور بادشاہوں کے بادشاہ سے دشمنی مول لے کر کوئی سکون سے رہ سکتا ہے۔ تو رمضان کی کمائی ہے سچی توبہ مل جائے، کیے پہ ندامت، جو کر رہا ہے اس پہ سے دستبردار، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ یہ سچی صلح ہو جائے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سچی توبہ کرنے والے اس پہ کتنی توجہ فرماتے۔ دو نوجوان آپس میں بات کر رہے کہ اللہ اس گناہگار پر جو توبہ کر لے زیادہ توجہ کرتے ہیں، یا وہ جو گناہ ہی نہ کرے اس پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ آپس میں بات چیت چل رہی ہے۔ ایک بوڑھے نے یہ بات سن لی، وہ بوڑھا کہنے لگا بیٹے میں زیادہ علم تو نہیں رکھتا، اپنا تجربہ بتاتا ہوں، میں دھاگے بناتا ہوں، روئی سے دھاگا بناتا ہوں، اور جو دھاگا ٹوٹ جائے اس کو گٹھان لگاتا ہوں۔ اب میری توجہ زیادہ اس دھاگے پر ہوتی ہے جس پہ گٹھان لگی ہوئی ہے، کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔
تو مجھے لگتا ہے جو بندہ اللہ سے ٹوٹا ہوتا ہے اور پھر سچی صلح کر لیتا ہے اسے اللہ کی خاص توجہ نصیب ہو جاتی کہ کہیں بندہ یہ مجھ سے پھر نہ ٹوٹ جائے. تو رمضان کا یہ ہدف ہے، یہ سچی صلح ہے، یہ نصیب ہو جائے. اور جب کوئی مسلمان اللہ سے سچی صلح کر لیتا ہے تو پھر اس کا رائے عمل قرآن نے بتایا، پھر اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا دم بھر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، پھر اس کا رائے عمل یہ ہوتا ہے، وہ پھر اس آئینے میں نظر آتا ہے. التائبون توبہ کرنے والا، العابدون عبادت کرنے والا، الحامدون شکر کرنے والا، الصائحون روزہ رکھنے والا، الراکعون رکوع کرنے والا، الساجدون سجدے کرنے والا، الآمرون بالمعروف نیکی کی طرف بلانے والا، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والا، والحافظون لحدود اللہ. عقیدے کی بات ہو، عقائد کی بات ہو، عبادات کی بات ہو، تجارت کی بات ہو، کاروبار کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، غمی خوشی کی بات ہو، اللہ کا حق ہو، مخلوق کا حق ہو، ہر حال میں اللہ کے حدود کا لحاظ رکھتا، اللہ تعالیٰ کے حدود کا لحاظ رکھتا. یہ ہے سچی توبہ کرنے والے کے لیے راہ عمل. اور جس خوش نصیب کو رمضان میں اللہ کی سچ سے سچی صلح مل گئی، اب اس کی زندگی ایسی ہو گئی. اب کون خوش نصیب ہے؟ کون خوش نصیب ہے جو ان گھڑیوں میں طے کرتا ہے کہ اے اللہ اب تیری فرما برداری کی زندگی ہوگی اور بس. اللہ حفاظت فرمائے. کسی کو کینسر ہو اور کینسر کی حالت میں وہ طاقت کی دوائیاں بھی کھائے اور اچھے کشتی بھی استعمال کرے تو نہ اس کا وزن بڑھتا ہے نہ صحت بنتی ہے. سب کہیں گے میاں پہلے کینسر کا علاج تو کراؤ. جب تک یہ کچرا نہیں نکالو گے، گند نہیں نکالو گے، صحت نہیں بنے گی. ہاں میرے عزیزو، بس اوقات رمضان میں اچھی خاصی عبادات ہو جاتی، اچھی خاصی نیکیاں ہو جاتی ہیں، لیکن گناہ کا کینسر ایسا ہوتا ہے، گناہ کا کینسر ایسا ہوتا ہے جس پر توبہ اور ندامت نہیں ہوتی کہ جو رمضان کے بعد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آنے دیتی. رمضان کے بعد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آنے دیتی. یہ بیچارہ ایمان کے لحاظ سے بیمار ہی رہتا ہے، یہ ایمان کے لحاظ سے بیچارہ کمزور ہی رہتا ہے. حالانکہ اتنی بڑی عبادات ہوئی، لیکن ایمان کے لحاظ سے پھر کمزور ہے. اس میں ایمانی صحت نہیں آئی. گناہ کا کینسر ہے نا، توبہ کر کے اسے نہیں نکالا، سچی ندامت کے ساتھ اس کا علاج نہیں کیا. اتنی ڈھیر ساری عبادتیں ہوئیں، رمضان گزرا، رمضان میں تو ماحول ہے سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کھینچی آ رہی، کھینچتی چلی اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے. لیکن رمضان کے بعد پتہ چلتا ہے ایمان کے صحت کا کیا حال ہے. اگر سچی توبہ اور سچی صلح ہو گئی تو پھر العابدون، پھر تو یہ عبادت گزار بن جائے، پھر تو حافظون لحدود اللہ، پھر تو یہ ہر حال میں اللہ کے حدود اور حکموں کا لحاظ رکھے گا، پھر تو گناہ اسے برداشت نہیں ہوگا. لیکن اگر ایمانی صحت نہ ملی اور گناہ کے کینسر نہ نکالا
تو میرے عزیزو صحت تو نہ بنی۔ اللہ کریم کہتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جب ایمان کو صحت مل جاتی ہے تو اسے گناہوں سے گھن آنے لگتی، اسے اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے بو آنے لگتی ہے، گھن آنے لگتی ہے۔ بس اوقات آدمی ماحول میں تو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی حرم گیا اور وہاں ایسا روحانی اے سی لگا ہوتا ہے کہ ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ہر آدمی اذان سے پہلے مسجد پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن صحت کا پتہ تو تب چلتا ہے جب وہ روحانی اے سی سے نکل کے ایئرپورٹ آتا ہے کہ فجر پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اخلاقیات دکھاتا ہے، وہاں تو روحانی اے سی لگا ہوا۔ رمضان میں تو روحانی ایمانی اے سی لگا ہوا ہے نا، ہر آدمی کو ٹھنڈک مل رہی ہے ایمان کی، لیکن جیسے ہی رمضان نکلتا ہے ایمان کا امتحان تو اب ہوتا ہے کہ صحت ہے یا نہیں۔ عید کی پہلی رات، عید کی پہلی فجر، عید کی بعد کی زندگی، آنکھوں پہ پہرا آ گیا، لقمہ حلال کی فکر شروع ہو گئی، اخلاقیات کا کچھ حصہ مل گیا، عبادات کا اہتمام شروع ہو گیا، سبحان اللہ، سچی صلح ہو گئی، اللہ کے ساتھ سچا پیار ہو گیا، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن گناہ کے کینسر پہ ندامت نہ ہوئی میرے عزیزو، عبادات تو ہوئی مبارک، ایمان کی صحت نہیں ملی، ایمان کی صحت نہ ملی، رمضان کا ہدف نہ ملا، رمضان کا سیزن نہ لگا۔ اور میرے عزیزو لگا لینا چاہیے، کب تک سال و ہر سال رمضان آتے رہیں گے اور گزرتے رہیں گے اور میری زندگی اپنی حالت پہ رہے گی؟ زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، آپ ہی بتائیے نا کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان کے آخری جمعے میں زمین کے اوپر تھے، آج منو من مٹی کے نیچے، چند دن رہ گئے۔ کس خوش نصیب، کس کو یہ خوش نصیب کو یہ اگلا سال ملتا ہے، رمضان کی یہ گھڑیاں ملتی ہیں؟ کتنے لوگ آتے اور چلے جاتے، روانہ ہو جاتے، لیکن اس سفر میں کینسر زدہ ایمان کام نہیں آتا، گناہوں زدہ ایمان کام نہیں آتا۔ جو گناہوں زدہ ایمان مجھے فجر پہ نہیں کھڑا کر سکتا، امانت اور دیانت اور سچائی پہ نہیں کھڑا کر سکتا، لقمہ حلال پہ نہیں کھڑا کر سکتا، اللہ کی فرما برداری پہ نہیں کھڑا کر سکتا، وہ ایسا کمزور ایمان کلمہ کیسے دے گا؟ ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ آپ بتائیے، اللہ حفاظت فرمائے، کسی کو کینسر ہو جائے تو اندر سے کیسے کھوکھلا ہو جاتا ہے، کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا کینسر بھی آدمی کے ایمان کو ایسا ہی کمزور کر دیتا ہے، اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی شیطان سے، اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی شیطان سے، اور شیطان جب موت کی گھڑی پہ حملہ آور ہوتا ہے وہ بچا کچا ایمان بھی لے جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، صحت مند ایمان کی گھڑیاں ہیں، راتوں کی عبادت مبارک، راتوں کی تہجد مبارک، صدقہ خیرات مبارک، لیکن اللہ کے لیے ان گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت جو رمضان کا اصل کمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی صلح۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ کتنے گناہ ہوئے، کیسی کیسی خطائیں، کیسے کیسے جرم کر بیٹھا، نہ ندامت لے کے پوچھ نہیں ہوگی، سب معاف کر دیا جائے گا، شرمندگی بھی نہیں ہوگی، سب معاف کر دیا جائے گا۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، زمین کی پیاری فضا تیرے گناہوں سے بھر گئی ہے، اور زمین کے ذرات سے بھی تیرے گناہ بڑھ گئے ہیں، اور سمندر اور دریا کے قطروں سے بھی تیرے گناہ بڑھ گئے ہیں، اور
درخت کے پتوں سے تیرے گناہوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، اور آسمان نما چھت کے ستارے اور سیاروں سے بھی تیرے گناہ بڑھ گئے، اور تیرے گناہوں کی بلندیاں آسمانوں کو چھونے لگیں۔ اللہ کریم کہہ رہے میرے بندے میرے در پہ مایوسی نہیں ہے، ندامت لے کے آ، معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، اس موسم کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کسی کو شب قدر مل جائے اور یہ رمضان کی آخری عشرے کی مبارک گھڑیاں مل جائے تو کون سی بڑی عبادت ہے؟ فرمایا عائشہ اللہ سے معافیاں مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی مانگا کرو۔ تو معافی یہ نہیں اللہ استغفار، استغفر اللہ استغفر، نہ معافی یہ ہے اپنے گناہوں پہ ندامت، جو کر رہا ہے اس سے دستبردار، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور مخلوق میں جس کا حق دینا ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام، یہ ہے سچی صلح۔ اگر ایسی ہو گئی تو اللہ کا ولی بن جائے گا، سچی توبہ کرتے ہی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے، گناہ چھوڑتے ہی توبہ کرتے ہی یہ اللہ کے ولیوں کے صف میں آ جائے گا، اور اللہ کے نیک بندوں کی پھر زندگی ہوتی ہے التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، شکر کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، نیکیوں کی طرف بلانے والے، اور ہر حال میں اللہ کے حکموں کا خیال رکھنے والے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، میرے ایسے بندوں کو خوشخبری دے دو کامیاب ہو گئے، ایسے بندوں کو خوشخبری دے دو، وبشر المؤمنین۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے رمضان کے یہ مقدس گھڑیاں ہم سب کو معافی کی دولت دے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔